کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ زندگی میں کوئی نیا شخص آتا ہے، کوئی نئی مہربانی ہوتی ہے اور ہم اس سے اتنا متاثر ہو جاتے ہیں کہ ان لوگوں کو ہی بھول جاتے ہیں جن کی وجہ سے ہم آج یہاں کھڑے ہیں۔ آج ہم اسی بھلائے ہوئے سبق پر بات کریں گے، یعنی احسان مندی، ایک ایسی چیز جسے ہم بہت ہی اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ جو بات ہے نا، یہ دراصل ایک سچے واقعے سے نکلی ہے۔ ہوا یوں کہ ایک شخص اپنے والد سے لڑ کر گھر چھوڑ گیا۔ اس کے ایک دوست نے اسے کوئی 20-25 دن اپنے پاس رکھا اور پھر تقریباً 2 سال تک اس کی مدد بھی کرتا رہا، جب تک وہ خود اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو گیا۔ اب وہ شخص اپنے دوست کو ہی اپنا سب سے بڑا محسن سمجھتا تھا اور ہر وقت اپنے ماں باپ کے شکوے کرتا رہتا تھا۔ لیکن اس نے ایک بار بھی یہ نہیں سوچا کہ بھئی ٹھیک ہے، دوست نے 2 سال مدد کی، وہ بہت بڑا محسن ہے، لیکن اس ماں کا کیا جس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، اور اس باپ کا کیا جس نے پوری زندگی سنبھالا۔ تو یہاں پر نا ایک بڑا دلچسپ موازنہ سامنے آتا ہے۔ ایک طرف دوست کی مدد ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بہت قیمتی ہے، 20 دن کی پناہ، 2 سال کا سہارا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں۔ لیکن پھر دوسری طرف دیکھیے، والدین کی قربانی، 9 مہینے کی وہ تکلیف اور اس کے بعد زندگی بھر کی دیکھ بھال۔ ہم اکثر ایسا ہی کرتے ہیں، جو وقتی مدد ہوتی ہے نا، وہ تو ہمیں یاد رہ جاتی ہے، لیکن جو پوری زندگی کی قربانی ہے اسے ہم اکثر بھول جاتے ہیں۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ زندگی میں ہم کہیں بھی پہنچ جائیں، دوستوں کی وجہ سے، استادوں کی وجہ سے، یا کسی بھی کامیابی تک، اس سفر کا جو پہلا قدم ہے نا، وہ ہمارے والدین ہی اٹھواتے ہیں۔ وہ ہماری پہلی درسگاہ ہوتے ہیں۔ اور یہ نا انسان کی فطرت کا ایک بڑا عجیب پہلو ہے۔ کوئی نیا رشتہ بنتا ہے، کوئی نیا احسان کرتا ہے تو وہ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، اور اس چکر میں ہم پیچھے مڑ کر دیکھنا ہی بھول جاتے ہیں کہ ہماری بنیاد کس نے رکھی تھی۔ ہم ان لوگوں کو ہی بھول جاتے ہیں جن کی وجہ سے ہم آج اس قابل ہوئے ہیں کہ یہاں کھڑے ہیں۔ اچھا، اب اسی بات کو تھوڑا اور آگے لے کر چلتے ہیں۔ یہ معاملہ صرف ماں باپ یا رشتوں تک محدود نہیں ہے، یہ دراصل ایک بہت گہرا روحانی اصول بھی ہے۔ لوگوں کا شکر ادا کرنا اللہ کا شکر ادا کرنے سے براہ راست جڑا ہوا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہ بات بالکل صاف کر دیتا ہے کہ اگر کوئی انسان لوگوں کا ہی شکریہ ادا نہیں کرتا تو اس نے اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کیا۔ مطلب یہ کہ اگر کسی کے اندر اپنے محسنوں کے لیے شکر کا جذبہ ہی نہیں ہے تو وہ اپنے رب کا شکر گزار کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یوں سمجھ لیں کہ لوگوں کے احسان کو ماننا اللہ کے شکر کی طرف پہلا قدم ہے۔ اور پتہ ہے، یہ جو وفاداری اور احسان مندی کا اصول ہے نا، یہ کوئی بہت مشکل فلسفہ نہیں ہے، یہ اتنا بنیادی ہے، اتنا قدرتی ہے کہ جانور تک اس کو سمجھتے ہیں۔ بابا بلے شاہ نے ایک کتے کی مثال دے کر کیا خوب سمجھایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو، کتا ساری رات جاگ کر اپنے مالک کے گھر کا پہرا دیتا ہے، جو روکی سوکھی روٹی مل جائے کھا لیتا ہے، یہاں تک کہ اگر مالک اسے جوتا بھی مارے نا، تب بھی وہ مالک کا دروازہ چھوڑ کر نہیں جاتا۔ تو ان کی شاعری اصل میں ہمیں جھنجھوڑ کر پوچھتی ہے کہ بھائی، جب ایک جانور اپنے مالک کا اتنا وفادار ہو سکتا ہے تو ہم انسان اپنے رب اور اپنے محسنوں کے معاملے میں کتنے ناشکرے بن جاتے ہیں۔ اور اگر احسان مندی کی سب سے بہترین مثال دیکھنی ہو تو وہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتی ہیں۔ ایک ایسی وفاداری جو وقت، قبیلے اور یہاں تک کہ مذہب کی سرحدوں کو بھی پار کر جاتی ہے۔ یہ قصہ بہت غور سے سننے والا ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آ رہے تھے تو مکہ میں داخل ہونے کے لیے انہیں کسی کی پناہ چاہیے تھی۔ اس انتہائی مشکل وقت میں ایک غیر مسلم سردار مطعم بن عدی آگے بڑھا اور اپنے بیٹوں کے ساتھ آپ کو اپنی حفاظت میں مکہ لے کر آیا۔ اب وقت گزرتا گیا، مطعم بن عدی کا انتقال ہو گیا اور پھر جنگ بدر کا موقع آیا۔ تو جنگ بدر کے بعد جب قیدی لائے گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور مجھ سے ان قیدیوں کے بارے میں سفارش کرتا نا، تو میں اس کے اس ایک احسان کے بدلے میں ان سب قیدیوں کو بغیر کسی فدیے کے چھوڑ دیتا۔ سوچیں ذرا، یہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یہی کہ ایک نیکی چاہے کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو، ایک با اصول انسان اسے کبھی نہیں بھولتا۔ اور بالکل یہی گہری وفاداری اور احسان مندی آپ نے اپنی پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے لیے بھی دکھائی۔ ان کی وفات کو کئی سال گزر جانے کے بعد بھی جب کبھی آپ ان کی بہن کی آواز سنتے تو آپ کو حضرت خدیجہ یاد آ جاتے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آتے۔ آپ ہمیشہ فرماتے تھے کہ جب دنیا میں سب نے میرا انکار کیا تو خدیجہ مجھ پر ایمان لائی، جب سب نے مجھے جھٹلایا تو انہوں نے میری سچائی کی گواہی دی۔ تو ٹھیک ہے، یہ سب مثالیں تو ہم نے دیکھ لیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ان سے سیکھ کر شکر گزاری کو اپنی زندگی کا حصہ کیسے بنا سکتے ہیں؟ مطلب اسے صرف ایک احساس تک محدود نہ رکھیں بلکہ ایک عمل میں کیسے ڈھالیں۔ اس کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم خود سے ایک سوال پوچھیں۔ ذرا سوچیں، وہ کون لوگ ہیں؟ ہمارے والدین، ہمارے استاد، ہمارے دوست، جنہوں نے زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر ہمارا ہاتھ تھاما تھا اور آج شاید
ہم ان کے اس احسان کو بھلا بیٹھے ہیں۔ تو اس کا ایک بہت ہی عملی طریقہ بتایا گیا ہے۔ 4 قدم ہیں۔ پہلا قدم اس احسان کو یاد کریں، چاہے وہ چھوٹا تھا یا بڑا۔ دوسرا قدم اس شخص کے سامنے اس کی نیکی کو مانیں، تسلیم کریں۔ تیسرا قدم کوشش کریں کہ اس نیکی کا بدلہ کسی بہتر چیز سے دیں، اور اگر بدلہ دینے کی ہمت یا طاقت نہیں ہے تو چوتھا قدم یہ ہے کہ اپنے اس محسن کے لیے دل سے اتنی دعا کریں کہ دل کو اطمینان ہو جائے کہ ہاں اب اس کا حق ادا ہو گیا ہے۔ تو یہ جو احسان مندی ہے نا، یہ صرف ایک اچھی عادت نہیں ہے، یہ ایک سلجھے ہوئے، ایک با اصول کردار کی نشانی ہے۔ یہ ان لوگوں کی پہچان ہے جو اپنی جڑوں کو، اپنی بنیاد کو کبھی نہیں بھولتے، جن کے پیچھے کوئی استاد ہوتا ہے، کوئی مرشد، کوئی تربیت ہوتی ہے۔ وہ لوگ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ خود بخود کچھ نہیں بن گئے، بلکہ بہت سے لوگوں کی محبت اور محنت نے انہیں اس مقام تک پہنچایا ہے۔ اور آخر میں قرآن کی یہ آیت، اور آپس میں ایک دوسرے پر احسان کرنا نہ بھولو، یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمارے رشتے، چاہے وہ دوستی ہو، میاں بیوی کا تعلق ہو یا کوئی بھی اور تعلق، اس میں ایک دوسرے کے کیے ہوئے احسانات کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ یہ ایک ایسا اصول ہے جو معاشرے میں محبت اور سکون لاتا ہے۔ تو اپنے محسنوں کو یاد رکھیں، کیونکہ ایک اچھی اور مہذب زندگی کی بنیاد شکر گزاری ہی ہے۔